السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم مراکش کے تاریخ جانیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ مراکش سرکاری طور پر مراکش کی بادشاہی شمالی افریقہ کے مغرب کے علاقے کا ایک ملک ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم اور مغرب میں بحر اوقیانوس پر ساحلی پٹی ہے اور مشرق میں الجزائر کے ساتھ زمینی سرحدیں ہیں اور جنوب میں مغربی صحارا کا متنازع علاقہ ہے جس پر 1975 سے مراکش کا قبضہ ہے۔ مراکش بھی دعویٰ کرتا ہے سیفٹا، ملیلا اور پینیون ڈی ویلیز ڈلا گومیرا کے ہسپانوی ایکسکلیو اور اس کے ساحل سے دور کئی چھوٹے ہسپانوی زیر کنٹرول جزائر۔ اس کی آبادی تقریباً 37 ملین ہے۔ اسلام دونوں سرکاری اور غالب مذہب ہے جبکہ عربی اور بربر سرکاری زبانیں ہیں۔ مزید برآں عربی کی فرانسیسی اور مراکشی بولی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ مراکش کی ثقافت عرب، بربر، افریقی اور یورپی ثقافتوں کا مرکبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت رباط ہے جبکہ اس کا سب سے بڑا شہر کاسبلانکا ہے۔ مراکش کو تشکیل دینے والا خطہ 300 سال پہلے سے پیلیولتھک دور سے آباد ہے۔ ادریس خاندان کو ادریس اول نے 788 میں قائم کیا تھا اور مراکش پر اس کے بعد دیگر آزاد خاندانوں کی ایک سیریز کی حکمرانی تھی جو 11ویں اور 12ویں صدی میں ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنے عروج پر پہنچی۔ المراوید اور الموحدین کے زیر انتظام جب اس کی قیادت میں سب سے زیادہ کلمی سلطنتیں تھیں۔ مغرب 7ویں صدی سے مغرب کی طرف عربوں کی ہجرت کی صدیوں نے علاقے کی آبادی کا دائرہ تبدیل کر دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں میں مراکش کو اپنی خود مختاری کے لیے بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال نے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا اور عثمانی سلطنت نے مشرق سے تجاوز کیا۔ میرینیڈ اور سعدی خاندانوں نے دوسری صورت میں غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی اور مراکش واحد شمالی افریقی ملک تھا جو عثمانی تسلط سے بچ گیا۔ علوی خاندان جو آج تک ملک پر حکمرانی کرتا ہے، انہوں نے 1631 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور اگلی 2 صدیوں میں مغربی دنیا کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو وسیع دی۔ بحیرہ روم کے مہانے کے قریب مراکش کے اسٹریٹجک مقام نے تجدید یورپی دلچسپی پیدا کی۔ 1912 میں فرانس اور اسپین نے تانگیر میں ایک بین الاقوامی زون کو محفوظ کرتے ہوئے ملک کو متعلقہ محافظوں میں تقسیم کیا۔ نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف وقفے سے ہونے والے افتشادات اور بغاوتوں کے بعد 1956 میں مراکش نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی اور دوبارہ متحد ہو گیا۔ آزادی کے بعد سے مراکش نسبتاً مستقیم رہا ہے۔ اس کی افریقہ میں 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور افریقہ اور عرب دنیا دونوں میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اسے عالمی معاملات میں ایک درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے اور اس کی رکنیت عرب لیگ، عرب مغرب یونین، بحر روم کے لیے یونین اور افریقی یونین میں ہے۔ مراکش ایک منتخب پارلیمان کے ساتھ ایک واحد نیم آئینی بادشاہت ہے۔ ایگزیکٹو برانچ کی قیادت مراکش کے بادشاہ اور وزیر اعظم کرتے ہیں جبکہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں یعنی ایوان نمائندگان اور ہاؤس آف کاؤنسلرز میں ہے۔ عدالتی طاقت آئینی عدالت کے پاس ہے جو قوانین، انتخابات اور ریفرنڈم کی درستگی کا جائزہ لے سکتی ہے۔ بادشاہ کے پاس وسیع انتظامی اور قانون سازی اختیارات ہیں، خاص طور پر فوجی، خارجہ پالیسی اور مذہبی امور پر۔ وہ داہر یعنی فرمان جاری کر سکتا ہے جس میں قانون کی طاقت ہو اور وہ وزیر اعظم اور آئینی عدالت کے صدر سے مشاورت کے بعد پارلیمنٹ کو تحلیل بھی کر سکتا ہے۔ مراکش مغربی صحارا کے غیر خود مختار علاقے کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جسے اس نے اپنے جنوبی صوبوں کو نامزد کیا ہے۔ 1975 میں جب اسپین نے اس علاقے کو کولونائز کرنے اور مراکش اور موریتانیہ کو اپنا کنٹرول سونپنے پر اتفاق کیا تو ان طاقتوں اور کچھ مقامی باشندوں کے درمیان ایک گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ 1979 میں موریتانیہ نے علاقے پر اپنا دعویٰ ترک کر دیا لیکن جنگ جاری رہی۔ 1991 میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا لیکن خود مختاری کا مسئلہ حل طلب رہا۔ آج مراکش 2/3 علاقے پر قابض ہے اور اس تنازع کو حل کرنے کی کوششیں اب تک سیاسی تعطل کو توڑنے میں ناکام رہی ہیں۔